قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا المؤيد بشيرنا المصدق نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرح الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورہ تحریم قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 28ویں پارے کا آخری سورہ، آخری سورہ کا آخری صفحہ، آخری صفحے کی آخر سے ملی ہوئی آیت، غالباً انگریزی میں کہیں گے سیکنڈ لاسٹ، ما قبل الآخر. اس سورہ کے فوراً بعد سورہ ملک، جہاں سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اور سورہ ملک اسی سورہ تحریم کی جس آیت کو میں نے ابتدائی چند مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، اسی میں ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے آج ہی کچھ ایسی باتوں کا بیان بھی شروع ہو جائے گا کہ پھر سورہ ملک کا حوالہ دینا پڑے گا، فضیلت بیان کرنا پڑے گی، اور اس کی تلاوت جو اکثر صاحبان ایمان ویسے ہی کرتے ہیں اس کی تاکید بھی بتانا پڑے گی. تو جملہ ابھی سے میں نے کہہ دیا یہ دونوں سورے جڑواں سورے ہیں، تو یعنی ان معنوں میں کہ ایک کے بعد دوسرا آیا. آیت جو مجالس کا عنوان بن رہی ہے اس میں جناب آسیہ کی 4 دعائیں آئی. پہلی دعا میں ایام عزا کے شروع میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، آخری 3 دعائیں ملا کے کہ ہمیشہ سے میرا طریقہ، ہمیشہ تو نہیں کہوں گا، گزشتہ 15-20 سال سے میرا طریقہ ہے کہ ایک ہی آیت کی پہلی دعا ایام عزا کے شروع میں، بعد کی تینوں دعا 9 ربیع الاول کے جشن عید زہرا تلاوت کر کے ترجمہ بیان کر کے اس کا پیغام دیا جاتا ہے. کہ باقی 3 دعاؤں کا بہت گہرا تعلق عید الزہرا کے جشن کے حوالے سے. اور بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ ایک پیغام یہ بنتا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ یزید سے نفرت کرو، یزیدی کرتوت و اعمال اختیار کر کے بیٹھو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ لعنت ملامت کرو، وہی کر رہے ہو جو ہمارے ساتھ کر رہا. یہاں پر میں اس اپنے موضوع سے ہٹ کے یہ حضرت آسیہ کی دوسری، تیسری، چوتھی دعا، ایئر کنڈیشن کمرے، سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین لگی ہے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، بہترین کارپیٹ بچھا ہوا ہے یا بہترین ڈبل فوم گدا آپ کے کمرے میں، اس میں بیٹھ کے دعا مانگنا اور بات.
جلتی ریتی پر تپتی ریت پر ہاتھ پیروں میں لیخیں کھڑی ہیں، غلام کوڑے مار رہا ہے، سینے پہ پتھر توڑا جا رہا ہے، بدن پہ چکی چلائی جا رہی ہے، اور اس وقت یہ دعا مانگتا، اس وقت ایک ہی دعا زبان پہ آتی ہے کہ اللہ آخر میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے اتنا سخت ٹارچر اور ظلم برداشت کرنا پڑ رہا، اور اگر یہ برداشت بھی کرنا پڑ رہا ہے تو میں نمازی، میں روزے دار، میں پرہیزگار، میں حجاب والی، تیری مدد کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی مسائل کو اللہ سے کیش کراتے ہیں، کیونکہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں روزی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عورت حجاب کرتی ہے، فلاں کی عورت بے حجاب ہے، اس لیے ہمیں اس سے زیادہ سہولتیں ملنی چاہیے۔ اپنی عبادتوں کو ہم بیچتے ہیں، اپنی عبادتوں کو کیش کراتے ہیں، اپنی عبادتوں کے حوالے سے اللہ پہ احسان جتاتے ہیں، لیکن یہ آج کا موضوع بھی نہیں ہے اور شاید اس تفسیر کا وقت بھی نہیں۔ جناب آسیہ کی دعا دیکھیے، پہلی دعا تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہی میرا اس عشرے کا نہ صحیح تو اس کی شروع کی چند مجالس کا عنوان، مگر آخری دعا ہے یزید کو برا کہہ رہے ہو تو یزیدیت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمارے ساتھ کو برا کہہ رہے ہو تو ہمارے ساتھ کا مزاج بھی اپنے آپ میں سے ختم کرو۔ یہاں پر ایک حدیث معصوم بھی جسے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جاؤں گا تو نہ صرف یہ کہ مجلس کا بلکہ شاید پورے عشرے کا موضوع بدل جائے، لیکن اعمال عاشورہ کی زیارت عاشورہ ذہن میں رکھ کر ان تمام ظالموں کو ذہن میں رکھی جس کے حوالے سے علماء اپنی مجلس کے خطبے میں بھی رسول علیہ رسول پہ درود کے بعد ان ظالموں پہ لعنت کرتے ہیں، اسے ذہن میں رکھ کے یہ حدیث وقت جو کہ میرے اعتبار سے کم ہوتا، بعض لوگوں کو تو یہ گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہوتا ہوگا، لیکن میرے اعتبار سے کم ہوتا، ایک گھنٹے میں بات کیسے آپ تک پہنچائی جائے، اس لیے میں بعض الفاظ کو حدیث کے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو بعد میں دریافت کر لیجیے گا، ابھی 2-3 دن تک تو ذرا مجھے یہاں سے پہلے والے شہر کی تھکن اتارنے دیجیے۔ خیر، حدیث یہ کہ صاحبان ایمان کے طریقے کے مطابق امام معصوم نے کسی مومن کو یہ سنا کہ وہ ملامت کر رہا ہے ہارون رشید عباسی کو، اور یزید تو خیر ہے ظلم میں بے مثال، لیکن بات ہو رہی باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے والے ذات امام کو شہید کیا، اور خالی شہید ہی نہیں کیا، اس سے پہلے کتنے عرصے جیل میں ڈال کے وہ مظالم کی، لیکن وہ جو برا کہہ رہا تھا کچھ حالات ایسے تھے، اور اکیلا بھی نہیں تھا۔ امام معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ تو ہیں ظلم کرنے والے، اور ہمارا بھی سارا اختلاف ان لوگوں سے یہی ہے کہ امام معصوم پہ ظلم کیا، یوں آپ دیکھیں تو براہ راست ہم نے کیا ظلم انہوں نے کیا، لیکن امام نے کہا یاد رکھو جتنی طاقت اور اقتدار اور پاور ان کے پاس تھا، اگر اس کا آدھا بھی مل جائے تو تم میں سے بہت سے اس سے ڈبل ظالم بنو گے اور اس سے زیادہ ظلم کرو۔ جب تک کہ اس پوزیشن پہ آدمی نہ پہنچے، کہنا بہت آسان ہے عورتوں کی زبان میں، اب یہ ممبر کی زبان ہونی چاہیے، عورتوں کی زبان تو نہیں، عورتوں کی زبان میں یہ کہا جائے، اور عورتیں بھی یوپی کی للو ہلانے میں جاتا کیا ہے، زبان ہلا کے کہہ دیا یہ برا وہ برا وہ برا، لیکن اگر اتنی طاقت اتنی بھی نہیں، اس کی آدھی طاقت مل جائے اور یہ جو برا کہہ رہے ہیں یہ اس سے دوگنے ظالم ثابت ہوں،
اور یہ اگر اتنے بڑے لیول کی بات چھوڑ دیجیے، ہمیں کہاں ملے گی، لیکن جو طاقت ہم کو مل جاتی ہے، غریب آدمی کی عورت پورا حجاب کرتی ہے، پیسے والے کی عورت کیوں حجاب چھوڑ دیتی ہے؟ وہی فیملی غربت میں اللہ یاد رہتا ہے، پیسہ آنے کے بعد کیوں نماز قضا ہوتی؟ اب یہ تو خیر پھر ایسی جرنلائز ٹائپ کی باتیں عمومی کہ اس پہ تو بات کی جائے تو تقریباً اسے منطق میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، ہر ایک کو معلوم ہے، اسے دہرانے کا فائدہ کیا، بس خالی یاد دہانی کے لیے ایک آدھ جملہ کافی ہونا چاہیے۔ تو جناب یاسیہ کی آخری دعا جو کہ وہ تلاوت تو کی جائے گی، آیت تو ایک ہی ہے، آیت کے تو میں ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن اس کی وضاحت کا موقع نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ 2 جملوں میں باقی 3 دعاؤں کا خلاصہ پیش کر دیں کہ یزید بھی برا ہے تو اس کا کردار بھی برا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی برا ہے تو اس کا کردار بھی برا، اس سے برائی کر کے اس کے کردار کو اختیار کرنا۔ وہ تو پھر بھی رائے کی گورنری پر ریچھا تھا، ہم تو ایک کلر کی ملازمت کی خاطر پتہ نہیں کتنی جگہ اسلام کو بیچتے، اور شاید شب جمعہ جہاں میں عموماً موت کے عنوان پہ گفتگو کرتا ہوں، چاہے میرا موضوع کوئی بھی چل رہا ہو باقی 9 مجلسوں میں، تو شاید تھوڑا سا تذکرہ اس حوالے سے آ جائے ہمارے ساتھ یہ اس جملے کا جو اب تو ہر ایک کو معلوم ہے مختار نامے پہ بہترین ٹی وی سیریل بنا، لیکن آئیے یہ 3 دعاؤں کے لیے خلاصہ اصل موضوع پہلی دعا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دیتا، مثال یا نمونہ ہوتا، ایک ماڈل پیش کرتا ایمان لانے والوں کے لیے، امرأۃ فرعون کی عورت، گرچہ 14 منٹ مجلس کے ایسے گزرے کہ اب تک ہم اپنے عنوان پہ نہیں آئے، تو اب جلدی سے آ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک بات ذہن میں آ گئی، اور یہ بات میں اکثر دہراتا ہوں، لیکن جو کہ آج تو آیت ہی وہ تلاوت کی جا رہی، تو صرف کیا کہانی کے طور پہ جب کسی کی بات سنی جائے، جب کسی کا کلام پڑھا جائے، تو اس کے اسٹائل اور انداز کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے اعتراض سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے ریسرچ اسکالر پرانی کتابوں اور پرانی تحریروں پر ریسرچ کرتے ہیں، اور فراڈ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ پیپر مارکیٹ میں بکنے آیا کہ 4000 پہلے کے بادشاہ کا حکم ہے، یہ غلط ہے، یہ 4000 سال پرانی عبارت ہے ہی نہیں۔ کبھی کاغذ پہ ریسرچ ہوتی ہے، کبھی وہ جو انک ہے، کبھی اسٹائل پر۔ اب مثلا میرے مرحوم استاد اساتذہ میں سے ادیب اعظم مولانا ظفر حسن امروہی، جن کا پہلے ایک ریکارڈ تھا شاید ابھی بھی ہو کہ 55 سال مسلسل انہوں نے ایک ہی ممبر پر محرم کا پہلا عشرہ پڑھا، 55 سال، جو آپ میں سے اکثر کی عمر بھی نہیں ہوگی۔ آج تو کوئی خطیب کسی علاقے میں 2 مرتبہ آ جائے، لوگ انتظامیہ سے کہتے ہیں بھائی چینج لے کے آئے، اب نہیں، کوئی اور چاہیے۔ 55 سال تو اپنے زمانے کے معنی میں خطیب تھے، تو جب انہوں نے ہم لوگوں کو ذاکری کا پہلا سبق پڑھایا، اب میں مثال حقیقی دے رہا ہوں، تو کہا کہ بھائی بیٹا کبھی مجلس میں لفظ عزادارو نہ کہنا، اور پھر اپنے حساب سے سمجھایا کہ یہ لفظ ممبر کے حساب سے مناسب نہیں۔ اب یہ وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، اب نتیجہ کیا نہیں، انہوں نے خود بھی کہا کہ پہلے چند سالوں میں جب میں نیا ذاکری کر رہا تب کو چھوڑ کر 40 سال سے یہ لفظ میں نے کبھی ممبر میں استعمال نہیں کیا۔ اب اگر ان کی کوئی مجلس چھپ کے آ جائے یا ان کی کوئی تحریر آ جائے اور اس میں یہ لفظ عزادارو نظر آئے، تو میں تو ان کا شاگرد فوراً پکڑ لوں گا کہ یہ غلط ہے۔ علماء کے نام سے، مجتہدین کے نام سے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں آج کی مارکیٹ میں، خالی ایک نام آ جانا کہ فلاں نے یہ فرمایا ہے،
ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، کو خبر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو. تو خیر، تو میں نے کہا کہ جیسے میں کیسے پہچانوں گا اپنے استاد کی تحریر یا ان کی مجلس کو؟ ازاداروں کا لفظ اگر اس میں آ گئے. 40 سال انہوں نے صرف شروع کے 4-5 سال چھوڑ کر یہ لفظ ایک استعمال نہیں کیا. یہ کس اسٹائل ہوتا؟ اس کے بعد شاعروں سے پوچھی، وہ بتائیں گے غالب اور اقبال اور انیس اور دبیر کے شعر پہچاننا یہ طریقہ. یہ لفظ کھلا شاعر کبھی استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے حساب سے اس کو غلط سمجھتا. آپ سے معذرت کے ساتھ میں شاعروں کے میدان میں داخل ہو گیا جو میرا میدان نہیں. لیکن قرآن ایک انداز قرآن کا، ایک اسٹائل قرآن کا، اسے سمجھنا پڑے گا. اگر کہ کوئی جس طرح شاعر اور خطیب کی بات کہہ رہا ہوں اس میں تو غلط تھا قرآن کا لفظ لانا، قرآن کی مثال لانا، لیکن قرآن کی میں مثال نہیں لا رہا ہوں. قرآن تو میرا موضوع ہے. اور وہ یہ کہ قرآن محمد و شخصیات کے نام میں دلچسپی نہیں رکھتا. قرآن کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کا نام، فلاں سے مطلب ہم کے ڈھم کے ایرے غیرے نہیں. بڑے قابل احترام شخصیت ہے، حتیٰ جنہیں قرآن رول ماڈل اور نمونہ اور مثال بنا کے پیش کر رہا. اسے نام سے کوئی غرض نہیں. وہ یا ان کی نشانیاں بتاتا ہے یا ان کا طریقہ بیان کرتا ہے. حتیٰ اس اصول کی خاطر کہ ناموں میں نہیں الجھنا. جو قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے وہ بھی قرآن چھوڑ دیتا. قرآن کی ایک بڑی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن کم سے کم لفظوں زیادہ سے زیادہ بات کا حق کہتا ہے. فضول نہیں، کم سے کم لفظ. مولا سے پوچھا گیا مولا بہترین تقریر کیا؟ فرمایا خیر الکلام ما قل وما دل. بہترین کلام وہ ہے کہ مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ. یہ قرآن کے انداز کو مولا نے بیان کیا. مگر قرآن اپنے وہ اصول کہ نام سے کیا فائدہ، نام میں کیوں جانا، اس کے خاطر یہ اصول بھی قربان کرتا. یہی آیت دیکھ لی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ایک رول ماڈل پیش کر رہا. کون؟ آسیہ. اگر لفظ آسیہ آ جاتا، کیا نام نہیں آیا قرآن میں؟ آ جاتا آسیہ. آسیہ ایک لفظ تھا، قرآن نے ایک کے بدلے 2 لفظ استعمال کے، امرأۃ فرعون. ڈبل کر دیا الفاظ کو، نام نہیں دیا. پھر نام سے اتنا تعلق نہیں. دیکھو کہ جناب آسیہ کا ذکر کیوں ہو رہا. اور یہ انداز مجھے یاد ہے کہ میں اکثر شاید یہاں مسقط میں بھی میں نے کبھی پڑھا کہ شروع سے لے کے آخر تک حابیل و قابیل کا سارا واقعہ قرآن بتا گیا. حابیل کی شہادت بھی بتائی، قابیل کا ظلم بھی بتایا، اور تو اور کوے کا تذکرہ بھی آ گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. اللہ نے کوہ بھیجا. سارا تذکرہ آ گیا. نام نہیں آیا کہ مرنے والا تھا کون، مرنے والا تھا کون. اور یہ وہ آخری زمانے کی نشانی والا بھی واقعہ نہیں. روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں کثرت سے موتیں ہوں گی، لیکن مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے جو مجھے مار رہا. اور مارنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے میرا جھگڑا کیا ہے جو میں اس سے مار رہا ہوں. یہ وہ بھی نہیں. حابیل قابیل تو آج بھی واقعہ معلوم. قرآن نے پورا واقعہ بتایا. آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی سنو، نام نہیں دیا. موسیٰ اور خضر جو میری آج کی مجلس کا ایک اہم پیغام بننے والا. کل سورہ کہف کا اشارہ جو دیا تھا میں نے، پورا واقعہ تفصیلی بتایا. موسیٰ کی خضر سے ملاقات اور خضر کے وہ پیغامات جو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. اور وہ سورہ کہف میں آئے جس کی تلاوت کو کہ نیزہ پر آقا حسین نے فرمائی. پورا واقعہ بتایا. موسیٰ کا نام آیا، خضر کا نام تک نہیں. اب تک میں نے بات دینا. موسیٰ ملاقات کرتے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے. خدا بندہ یہ 3 4 لفظ کے بدلے خضر کہہ دیتا. قرآن نے کہا ہمارا انداز سمجھو. آج تک
اسلام اور کرسچینٹی میں جو ایک مائنر سا اختلاف چل رہا، اور بعض مسلمان علماء بھی کہتے ہیں کہ کرسچنز کا نظریہ صحیح ہے کہ ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کے گلے پر چھری رکھی وہ اسماعیل تھے کہ اسحاق۔ 95% مسلمانوں کے نزدیک اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن 5% اس کے قائل ہیں کہ جناب اسحاق ذبیح اللہ۔ اور عیسائیت تو متفق کہ جس بیٹے کے گلے میں چھری رکھی گئی وہ اسحاق۔ قرآن نے پورا ذبح کا واقعہ بتایا، بچہ تھا، بڑا ہوا، بلغا معہ السن، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ نے خواب دیکھا، بیٹے کو سنایا، بیٹے نے رضامندی ظاہر کی، تنحول الجبین، پیشانی کے بل لٹایا، اس طرح ذبح کیا، فدیناہ بذبح عظیم، ساری تفصیلات۔ یہ نہیں آیا کون بیٹا، نام نہیں آیا، ایک چھوٹا سا لفظ۔ تو یہ قرآن کا انداز سمجھنا پڑے گا، تب دو ایسے سوالوں کا جواب ہی سمجھ میں آ جائے گا جو میرا اس سال کا موضوع نہیں، لیکن سوال ہماری قوم کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ یہ دو سوالوں کا جواب سمجھ میں آئے گا جب یہ پورا انداز سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اتنے مشہور واقعات کا حوالہ دیا کہ بعض لوگ تو حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اچھا مولانا، یہ حابیل قابیل کے واقعے میں قرآن نے جناب حابیل کا نام نہیں لیا، یہ موسیٰ خضر کے واقعے میں خضر کا نام نہیں لیا، ہم تو اس کو اتنا یقینی سمجھ رہے تھے۔ کیا یہ ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں اسماعیل کا نام ہی نہیں آیا؟ اتنی حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، جیسے ایک نئی بات انہوں نے سنی، اور جیسے اتنے بڑے چھوٹے واقعات یا غیر مشہور واقعات ادھر تو میں گیا ہی نہیں، تو بڑے مشہور واقعات کا ذکر۔ اب اس کے بعد دو باتیں سمجھ، چنانچہ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نہ وہ قرآن سے واقف ہے، نہ قرآن کے انداز سے واقف ہے، کہ اتنے اختلاف اور جھگڑے مسلمانوں میں ہو رہے۔ اللہ اگر ایک چھوٹی سی آدھی لائن کی آیت نازل کر دیتا، وہی اعلان جو غدیر قوم میں تھا وہی قرآن کی آیت بن جاتی کہ رسول کے بعد علی تمہارا مولا ہے، نام آ جاتا، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بڑے بھولے بھالے بن کے کہتے ہیں جیسے نام آنے سے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے، لیکن میں اس بات پر بحث کیے بغیر کہ کیا واقعا قرآن کی ایسی آیت آتی تو اسی طرح آنکھیں بند کر کے لوگ مان لیتے، اس پر بحث کیے بغیر، یہ قرآن کا انداز ہی نہیں ہے۔ یہ سوال کرنے والے کا سوال بتا رہا کہ اس نے قرآن پڑھا ضرور ہے، قرآن کو سمجھا نہیں، اور قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو اس سینے پر پلا ہو جس سینے پہ خود قرآن نازل ہوا۔ تو اب یہ پہلا سوال، اچھا اس کے اندر بڑی تفصیلات اور وضاحتوں کا وقت ہے، موقع ہے، وقت نہیں موقع ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع کچھ اور اسی موضوع کے ایک لفظ کی وجہ سے ایک اصول آ گیا تو میں نے کہا بتا۔ اچھا بھائی آگے بڑھی، میں نے کہا دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر علی اور اولاد علی کے نام آ جاتے، اولاد علی کے نام بھی نہ آتے، خالی علی کا نام آ جاتا، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ جھگڑے تو ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں کتنے قرآن بن چکے ہوتے، لیکن اس پر بحث کیے بغیر یہ قرآن کا ایک انداز سمجھ، اور یہی انداز آگے چل کر وہ عنوان بنا۔ اب یہی انداز ایک دوسرے سوال کا جواب بھی بنا۔ پہلا سوال غیر ہم سے کرتے تو ہمارا یہ جواب ہوگا، دوسرا سوال پھر وہی اپنے ہم سے کرتے جن پر اعتراض ہوا۔ اب جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا حوالہ دینا ذرا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن امام فرماتے ہیں آج کا مظلوم اگر اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو کل یہ پہلے والے سے بڑا ظالم بن سکتا۔ جو اعتراض ہماری قوم پر، ہماری ملت پر 1400 سال ہوا، اور ہم نے پلٹ کے کہا کہ پہلے اسٹائل سمجھو قرآن کا، تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔
انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی لن یفترقا، کوئی ان دونوں کو الگ کر ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کا انداز ہے وہ اہل بیت کا بھی انداز ہے۔ ارے انداز کی بات کو سمجھیے، جس کی اپنی مادری زبان بھی عربی نہیں ہے، ایک غیر ملک سے آنے والی کنیز کچھ عرصے اہل بیت کے گھر میں گزارتی ہے تو اتنی مہارت قرآن پہ آتی ہے کہ 20 سال صرف قرآن سے گفتگو کر رہی ہے۔ گھر کی یہ شان ہے، جس گھر میں پزا کمبر رہ رہے ہیں، جس گھر کی یہ شان ہو تو گھر والے کیسے ہوں گے؟ یہی اہل بیت کا انداز ہے۔ لیکن 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال جس مسئلے پہ ہم دوسروں کے اعتراض کا نشانہ بنتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی ایک ہی ضد کی، میں نہیں مانوں گا۔ اب جب ہمارے پاس اپنا مسئلہ آیا، ٹھیک وہی اعتراض ہم نے شروع کر دیا، علماء سمجھاتے رہے، ہم نے وہی لائن پکڑ لی، میں تو نہیں مانوں گا۔ اور یہ بات بھئی اہل بیت ہے، میں ان کو مثال ملا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک مثال، کسی نے کہا کہ مولانا کیا یہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ عبد بشیر نجفی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ ناصر مخالف، یہ سب نائب امام ہیں؟ ہم نے کہا بالکل نائب امام، there is no doubt، کوئی شک ہی نہیں۔ کہا تو پھر کوئی ایسی تحریر امام کی دکھائیے جس میں امام نے ان کا نام لے کے نائب بنایا۔ ہم نے کہا نام کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ نام نہیں آئے گا تو ہم کیسے ان کو نائب مانے؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں آئے گا تو ہم کیسے انہیں نائب رسول مانے؟ اور ہم نے 1000 طریقے سے ان کو سمجھایا کہ بھئی قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نام کا فائدہ نہیں، نشانیاں بتاؤ۔ نام بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن بدل کر فتح کرنے والا ایک ہوگا، جس کے لیے جبرائیل جو لقار لے کے آئیں گے وہ ایک ہوگا، جسے دیکھ کے رسول کہیں گے بارزن ایمان و کلو الال کفر کلے وہ ایک ہوگا، جسے رسول خیبر میں علم دیں گے رجلن کرارن غیرہ فرار وہ ایک ہی ہوگا، جسے کندھوں پہ کھڑا کر کے مشکنی کریں گے وہ ایک ہی ہوگا۔ نام بنا لو، یہ نشانیاں ایسی بتا کہ سوائے علی کے کسی میں نہ پائی جائے۔ اور اب ایک ایسا جملہ کہ جو اجتہاد و تقلید سے محبت کرنے والوں کو شاید ذرا گراں گزرے، لیکن وہ اپنی جگہ حق ہے۔ اور وہ جملہ یہ بات ہو رہی ہے اہل بیت کی، جن کے ماننے اور نہ ماننے پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے۔ مجتہد کے ماننے نہ ماننے پہ جنت و جہنم کا دار و مدار نہیں ہے۔ اگر ہم نے غلط امام کو مان لیا اپنی آخرت تباہ کر لی، لیکن اگر دھوکے کے بنا پہ غلط مجتہد کی تقلید کر لی تو آخرت تباہ نہیں ہوئی۔ وہ یہ عقیدے کا حصہ ہے، وہ عمل کا صرف ایک طریقہ۔ اب یہ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مجھ جیسا آدمی اجتہاد و تقلید کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک کا ایک حد ہے، غلام کی حد ہوتی ہے، ایک عقل کی منزلت ہوتی ہے۔ جب اتنے اہم مسئلے میں یعنی مسئلہ ہے نیابت رسول، جس پہ آخرت کا نجات کا دار و مدار ہے، اس میں قرآن نے نشانیاں بتائیں، نام نہیں لیا، تو یہی طریقہ زمانے کے امام نے کہا کہ نائب ہے تو نام بتاؤ، نام نہیں، یہی طریقہ مجتہدین کے لیے اختیار کیا، نشانیاں بتا دی، کہا جس میں نشانیاں پائی جائیں وہ ہمارا نائب۔ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ وہ مجتہد ہو،
صائنا لنفسے متقی اور پرہیزگار ہو، حافظا لدین خدا کا محافظ ہو۔ ایک لسٹ بتائی نشانیوں کی۔ اب یہ نشانیاں جس میں پائی جائیں گی، چاہے وہ آغا محسن حکیم تھے، چاہے وہ آغا خوئی تھے، چاہے وہ آغا خمینی تھے، چاہے وہ آغا سیستانی ہیں، چاہے وہ آغا خامنائی ہیں، یہ سب نائب امام قرار پا رہے ہیں۔ نام چاہیے۔ تو اب جب خیر یہ سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے دلیل سے دور لوگ ہیں کہ ہم سمجھانا چاہ رہے سمجھ نہیں پاتے، اور جب اپنی بات آتی تو اے نہیں وہی اعتراض۔ باقی جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ چند مجالس کے بعد جو کہ میرا موضوع اسی آیت کے دائرے میں رہ کر زمانے کا امام بنے گا، تو وہاں پہ کچھ اور تفصیلات آئیں گی۔ ابھی تو آیت کا ترجمہ ہی رک گیا ایک لفظ پر، امرأتا فرعون، مثال پیش کرو فرعون کی عورت کی، اور میں نے کہا کہ فرعون کی عورت کے بدلے قرآن نے آسان طریقہ کیوں نہ اختیار کیا، آسیہ۔ لیکن پتہ نہیں کتنی آسیہ یہاں کے بٹھا دی جاتی کہ جی یہ تو کون آسیہ گئی، فرعون کی بیوی ایک ہی تھی، اور اسی پہ وہ ظلم ہو رہا جو زبردستی یا مجبوری کا ظلم نہیں۔ یہ جملہ میں کل واضح کر چکا ہوں۔ اور اس حالت ظلم میں بھی جو میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ایک کنڈیشن مسجد اور امام باڑے اور گھر کی دعا اور تپتے ہوئے ریت پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے بدن پہ کوڑے کھاتے ہوئے اور پتھر توڑے جائیں جسم پہ رکھتے، اس وقت کی دعا اور رب ابن لی بیتن عندک، اے خدا مجھے گھر چاہیے۔ کون کہہ رہا؟ جس کے پاس پہلے سے اتنا شاندار محل موجود ہے۔ جیسے جناب عباس کی فضائل میں آپ یہ اکثر خطبہ سے جملہ سنتے ہیں، بالکل حق جملہ کہ آخر راتوں کو اٹھ کے علی کو عباس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بیٹے کے لیے دعا کون مانگتا جس کی آپ کوئی اولاد نہ ہو؟ وہ کہتا ہے خدا بندہ ایک بیٹا دے، اور لیڈی علی کے یہاں کتنی اولادیں؟ یا وہ دعا مانگتا جس کے یہاں اولادیں ہو لیکن سب بیٹیاں ہوں، ایک بیٹا چاہیے اولاد نرینہ، تو وہ دعا مانگتا۔ علی کے یہاں عباس سے پہلے کتنے بیٹے ہو چکے تھے؟ محمد حنفیہ کا بیان کرایا۔ یا اب یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل منزل، یا نہیں اولاد بھی ہیں اور بیٹیاں نہیں بیٹے بھی ہیں، مگر جیسی خواہش باپ کی ہے ویسا بیٹا نہیں، یا تعلیم میں کمزور ہے، یا والدین کے احترام میں پیچھے، یا ذرا ناسمجھ نادان ہے، عقل کے اعتبار سے کم، کوئی کمی اور خرابی، تو باپ کہتا ہے کہ ایک شاندار بیٹا چاہیے۔ عباس تو بعد میں پیدا ہوئے، جس باپ کو حسن جیسا بیٹا مل چکا ہے، جس باپ کو حسین جیسا بیٹا مل چکا ہے، یعنی یہ دعا سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مولا اس وقت عباس کے لیے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہی فضیلت عباس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے یہ سوال ہی کافی ہے، جواب کی ضرورت بھی نہیں کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے باپ کو جب عباس جیسا بیٹا چاہیے تو عباس کیا ہوگا کہ حسنین کے ہوتے ہوئے عباس کو مانگا دے، چونکہ مجلس کا رخ نہ بدلنے پائے۔ تو میں نے وہ مثال دی جو آپ ساری زندگی مجالس میں سنتے رہے۔ اب جناب آسیہ کی دعا بھی آئی ہے، اے خدا مجھے گھر چاہیے۔ گھر؟ اے آسیہ پورا مصر آپ کا ہے، اپنے آپ کو خدا کہوا رہا ہے فرعون، اور خدا کہتے ہی اسے جو بندے کی ہر چیز کا مالک، اور آلریڈی اتنا شاندار محل آپ کے پاس ہے جس میں موسیٰ کو پالا، جس میں اپنی ساری جوانی گزاری۔ کیا کمی ہے اس محل کے اندر؟ کیا خرابی ہے اس پراپرٹی کے اندر؟ تو جواب وہی ملے گا کہ خالی گھر نہیں مانگا، آگے ایک شرط اور لگائی،
رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، گھر چاہیے جنت میں. دنیا میں بہترین پراپرٹی ہو بیکار، دنیا کا شاندار ترین محل ہو بیکار ہے. وہ چھوٹا سا گھر جو جنت میں ملے اس میں دنیا کے لاکھوں محل قربان، لیکن یہ خالی محل کے حوالے سے نہیں، یہ ہر نعمت. مومن کا فوکس، مومن کی توجہ، مومن کی ساری زندگی کی کوششوں کا مقصد اور محور آخرت. اس کے ساتھ وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں چھونگے میں دنیا مل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل چیز ہمیشہ آخرت. یہ کوڑے کھاتے ہوئے اور بدن کے ٹکڑے کرواتے ہوئے اور جلتی ریتی پہ جلتے ہوئے ناز و نام میں پلی ہوئی آسیہ کی دعا کا ایک اہم ترین پیغام. اور یہاں پہ پیغام تو بہت بڑا، لیکن اہم ترین بات جو یہاں پہ آج بیان کر کے پھر اپنے اصل عنوان پر آتا وہ یہ کہ خاص طور پر اولاد کے حوالے سے یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھنا. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد چاہیے کہ جنت میں ہمارے لیے سبب بنے فخر کا، دنیا میں نہیں. فلاں صاحب کا بیٹا بہترین سرجن لیکن شرابی، فلاں صاحب کا بیٹا بہترین اکاؤنٹنٹ اور چارٹرڈ بہترین اکاؤنٹنٹ اور سی اے یا کیا ہوتا ہے FRCP نئی نئی ڈگری، لیکن اس کی ساری زندگی سود کا حساب کتاب کرتے ہوئے گزر رہی. نہیں چاہیے اس سے وہ انگوٹھا چھاپ بیٹا غنیمت، دونوں مل رہے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے بہتر کیا چیز ہے. لیکن جب کوئی ایک مل سکتا، اچھا یہ کہنے کو ہر مومن کہتا، عمل کی بات ہے. ایک ایسا واقعہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے اتنی بار سنا ہوگا. میں تو اس کو ذرا کم پڑھتا ہوں، لیکن علماء، خطبہ، منبر پہ آنے والے وہ یہ واقعہ عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں. تو مشہور واقعے میں دو آسانیاں ہوتی ہیں. جلدی پڑھا جا سکتا، کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہاں سے پڑھ دیا، لیکن جب بھی یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے. اور میں اسی واقعے کو کسی اور پیغام کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما، ایک نوجوان آتا، یا رسول اللہ اچھا مدینے کا 1400 سال پہلے کا نقشہ ذہن میں رکھیے گا. مسجد بیچ میں، آدھا مدینہ مغرب کی طرف ہے. جو لوگ ہو کے آئے اور تقریباً اب تو ماشاءاللہ اس مجمع ہر چہرہ ایسا ہی مجھے نظر آ رہا کہ جو زیارتیں کر کے آ چکا، لیکن ایک بار کی زیارت، 5 بار کی زیارت، میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گیا، 100 مرتبہ سے زیادہ دل بھرتا ہی نہیں. تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، زیارات چارتا معصومی، خاص کربلا اور بقیع کی زیارتوں کا شرف جلد از جلد بار بار عطا کرے. اس لیے یہ واقعہ سمجھانے میں ذرا سی آسان. مدینے کا جغرافیہ، یہ بھی باتیں مجھے خود عجیب لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس پوری کرنے کی شرط بھی میرے اوپر، اور ساتھ میں یہ کہ یہ تفصیل بھی بتاؤ، ورنہ ایک سے ایک سقراط بقراط افلاطون ہماری قوم میں اصل واقعے کو تو نہیں، کوئی لفظ کو پکڑ کے آگے 2 گھنٹے بحث کر کے جائیں. تو اس لیے بعض اوقات ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے جن کی سمجھ میں ہر بات آ گئی، انہیں کیا پتا. مجلس میں 1 گھنٹے کی پڑھتا ہوں، ایسے افلاطون لوگوں کو 6 گھنٹے جواب دینے میں دماغ درد کرنے لگتا. خیر، مسجد بھی مغرب کی طرف، آدھا مدینہ آدھا مشرق کی طرف. مشرق سے مطلب جنت البقیع اور اس کے پیچھے باب الاوالی اور وہ بستان جہاں اپنی نماز ہوتی ہے، اور مسجد فضیل، وہ پورا علاقہ. اور آدھا مغرب کی طرف باب السلام اور کھجور مارکیٹ اور مسجد علی، وہ پورا. اور درمیان مسجد مگر یہ دانے اور بائیں.
اتنی پہاڑیاں، باغات، کھیت اور اس قسم کی رکاوٹیں تھیں کہ جانا بہت آسان نہیں تھا۔ جنگ خندق میں تفصیل آتی کہ صرف ایک طرف خندق اسی لیے کھودنا پڑے کہ تین طرف سے تو مدینہ آلریڈی ایسا پروٹیکٹڈ تھا باغات اور پہاڑیوں کی وجہ سے۔ آیا ہی نوجوان، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، بیمار ہو گیا، علاج ہو رہا، جو سنت نبی بھی ہے اور کئی معاملات میں واجب بھی ہو جاتا ہے، تو علاج ہو رہا ہے، لیکن ہر مریض کے لیے ہر دور کے طبیب ایک مشورہ ضرور دیتے کہ جتنا آرام اور سکون انہیں پہنچا سکو۔ بابا تڑپ تڑپ کے بڑی بیٹی کو یاد کر رہا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ماؤں کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی اور باپ کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی، کہا جاتا۔ تو بڑی اولاد بھی بیٹی، جبکہ اصول جو امام نے بتایا باپ اور ماں دونوں کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یہی تو کہا نا کہ بیٹے نعمت، بیٹیاں رحمت ہیں۔ قیامت میں نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، رحمت تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہی میرا موضوع، یہی نالائق و نامعقول بیٹے جن کو بنانے کے لیے آپ صحرا اور جنگل میں آ کے اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، دنیا میں کہیں بھی درخت پہ نوٹ نہیں اگے ہوتے، گرمیوں کے اندر زحمتیں اٹھا کے آدمی جس بیٹے کو بنانے کے لیے خرچہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اذیت کا سبب اور آخرت میں بھی وہ بیٹیاں جن پہ توجہ نہیں دی جاتی ہیں۔ والباقیات الصالحات، مجھے روایت آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وعملا، وہ بیٹیوں کے لیے اسی سورہ کہف کی آیت جو آقا حسین کے کٹے سر نے بازار کوفہ میں تلاوت کیا۔ بیٹے اور مال دنیا کی زینت ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والی چیز خالی بیٹیاں۔ تو خیر بوڑھا تھا، میری بڑی بہن کو یاد کر رہا، بہت مشہور روایت، اگلے جملے سے پوری روایت آپ کو یاد آ جائے گی، لیکن جس موضوع کے تحت یہ روایت پڑھی جاتی ہے میں اس سے ہٹ کے ایک اور موضوع میں پڑھ رہا ہوں، بہت جلدی میں گیا۔ اچھا، میری بڑی بہن شادی شدہ، شادی ہو کے مدینے کے اس محلے میں آئی۔ بھئی رسول خدا معراج پر ام ہانی کے گھر سے کیوں گئے؟ اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم خانہ کعبہ سے بہت دور رہتا۔ ام ہانی مولا کی بڑی بہن، ابو طالب کی بڑی بیٹی، شادی جس خاندان میں ہوئی وہ بالکل رکن یمانی کے سامنے رہتا، تو شادی کے بعد تو گھر سسرال گھر بن جاتا ہے، تو میری بہن دوسرے محلے میں نے جا کے کیفیت بتائی کہ باپ بیمار ہے تو میں یاد کر رہا ہوں۔ بیٹی تو پریشان ہوتی، گھبرا گئی۔ میں نے کہا چلو، کہا کیسے چلو؟ میرا شوہر سفر پہ، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام۔ یہ مستند ترین روایت ہے، آج بھی تمام مراجع کا متفقہ فتویٰ۔ جان خطرے میں ہو تو الگ بات ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، اب موبائل پہ موبائل شوہر کا ملا رہے، وہ پتہ نہیں کس سے چیٹنگ میں لگا ہوا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جان خطرے میں نہ ہو تو حرام ہے۔ لیکن سمجھدار عورت کہا کہ شوہر تو سفر میں گیا، اس سے تو رابطہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول اجازت دے، ان کی وجہ سے میں شوہر کی بات مان رہی ہے، شوہر کی وجہ سے نہیں، وہ اجازت دے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اجازت دے دی۔ اور اتنے آرام سے یہ چھوٹا بھائی بات کر رہا کہ رسول فوراً اجازت دے دیں۔ بہن کون سا گھومنے پھرنے، پکنک، تفریح، شاپنگ، اس کے لیے کوئی چھوڑی جا رہی ہے، خالی ایک بیٹی باپ کو دیکھنے جا رہی ہے۔ رسول نے سر جھکا دیا۔ اسلام و شریعت ابھی ابتدائی مراحل ہے، ابھی سے اس کے اندر
جگہ جگہ لیننسیاں پیدا کی گئی، نرمی اور سہولت دی گئی، لوگ بدل ڈالیں گے، یہ لوگ اس کو چینج کر دیں گے۔ پیغمبر نے سر اٹھا کے کہا نہیں، جب شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں بھی نہیں دے رہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہر صاحب ایمان سے زیادہ حق رکھتا ہے، اجازت دے سکتے تھے، میں نہیں دے رہا۔ چلا بحث نہیں، آرگومنٹ نہیں۔ آج کے زمانے کا مومن کو تھوڑی ہے کہ رسول و ایمان کے اور حکم کے سامنے بھی بحث کرے۔ داڑھی کیوں حرام، گانا کیوں حرام، بچے کی برتھ ڈے پارٹی کی خوشی میں مکس گیدرنگ کیوں حرام، ہمارے یہاں سوائے کیوں کہ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، وہ چلا گیا، ختم بات۔ چند دن گزرے، 8 دن 10 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، آج پھر یہ نوجوان آیا، واقعہ اتنا مشہور ہے کہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، بس پھر آیا، یا رسول اللہ باپ کی طبیعت بہت خراب، کل جو شیخ مرتضی انصاری کے واقعے سے بات شروع ہوئی، بہت خراب، تمام ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب اس کا علاج نہیں، ختم۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، صبح تک بھی بچ جائے تو غنیمت سمجھ۔ اللہ کے رسول، اب اس وقت میرے بابا کو بڑی بہن بہت یاد آ رہی، بار بار بہن کا نام لے کے، یعنی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہتا، ارے کوئی اسے ہی جا کے بلانا ہے۔ میں بہن کے گھر میں گیا، وہ تو رونے لگے، لیکن میں نے کہا چلو۔ ایک بار اس نے کہا کہ کیسے چلوں، شوہر اب تک نہیں آیا، اور اجازت تھی نہیں، رسول اجازت، یا رسول اللہ اب تو اجازت دے دیجیے۔ نوجوان کا اسٹائل ہی ہے کہ اب تو انسانیت کا ایک مرحلہ ہے کہ باپ کر رہا، آخری بار بیٹی کو دیکھ لے۔ پیغمبر نے سر جھکایا، سر اٹھایا، کہا کہ جب شوہر اجازت دے کے نہیں گیا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر آخری مرتبہ پھر آیا، اگلے، لیکن حالت ہی بتا رہی کہ اس کا باپ مر گیا، ننگے سر ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جو یتیمی میں کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت۔ یا رسول اللہ صبح میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر نے مناسب انداز میں پرسا دیا، کہا لیکن میں اس لیے جنازہ چھوڑ کے آیا ہوں، میت رکھی ہے گھر، مگر اس لیے آیا ہوں کہ سارے گھر والوں نے کہا کہ باپ تو آخر دم تک بیٹی کو نہ دیکھ سکا، کم از کم بیٹی ہی باپ کی آخری زیارت کر لے، جاؤ اور جا کر بڑی بہن کو لے کے آؤ، آخری زیارت مردے کی کرنا۔ لیکن یا رسول اللہ جب میں گیا اور اپنی بہن کو کیفیت بتائی، پہلے تو وہ غش کھا کے گر پڑی، اور جب ہوش میں آئی کہا چلو، کہا چل نہیں سکتی، رسول نے منع کیا، شوہر آیا نہیں ہے، جا کے رسول سے اجازت لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ اب تو اجازت دے دیں۔ پیغمبر نے پھر کچھ دیر سوچا اور کہا کہ جب شوہر کی اجازت نہیں تو میں بھی اجازت نہیں دے رہا۔ بیٹے نے ایک لفظ نہیں کہا، یہ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، کیسا ظلم ہے، یہ کیسی اندھیر نگری ہے، اور باپ پر گیا، بیٹی جنازے میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور مجھے ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا اور آ چکا، اور اس پہ 10 منٹ کے واقعے پہ 10 گھنٹے میں بحث کر چکا، تو اس کا جواب دے دیا کہ بھائی بیٹی نہیں آ سکتی تھی، لوگ جنازہ وہاں لے کے آ جاتے، اتنا آسان نہیں تھا۔ خیر تو چلا گیا وہ نوجوان۔ 2-4 دن کے بعد پھر آیا، رسول خدا نے پوچھا اب کیا مسئلہ، گھبرا گئے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو ویسے ہی آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، چند دن اس لیے نہ آ سکا کہ میرا باپ بہت بیمار تھا، اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، انتقال ہو گیا، اسے دفن کر دیا، 2-3 دن گزر گیا۔ رسول کے پاس جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو میں تو ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے آیا۔ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارا اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ خوشخبری، جب تمہارا باپ قبر میں گیا تو دیکھیے اللہ کا ایک سسٹم بنا ہوا، بغیر سسٹم کے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ساری جگہ آرڈر پہنچ جاتے ہیں، ادھر ملک الموت روح نکالنے کے لیے چلا،
ادھر ملائکہ نقالہ تیار ہو گئے بوریاں لے گئے، ادھر منکر و نکیر نے کمر باندھ لی. ایک ٹیم ہے اللہ کے یہاں فرشتوں، ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائکہ نقالہ کے حوالے روح کرتا ہے کہ مجھے وہاں جانا، یہ روح تم لے کے جاؤ. ملائکہ نقالہ یا اسے وادی سلام میں لے جاتے ہیں یا وادی ورود میں. منکر و نکیر تیاری کرتے ہیں کہ بس ابھی اندھیرا چھائے تو اس کے قبر میں جا کے سوال جواب کریں. لیکن یہ سوال و جواب مرنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ورنہ اگلی ٹیم منکر و نکیر کے بعد کی جو ٹیم اسے پہلے سے پتا کہ اس پہ عذاب آنے والا ہے کہ نعمت. اگر نعمت آنے والی ہے تو رحمت کے فرشتے رحمت کا سامان لے کے چھت چکے، منکر و نکیر نکلے گا ہم رحمت برسائیں. اور اگر یہ عذاب کا حقدار ہے تو عذاب کے فرشتے چل چکے، خالی انتظار کر رہے ہیں کہ منکر و نکیر اپنا نوا سوال کر لے. یہ تو ہر ایک کو یاد ہے، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا دین کیا، تیرا قبلہ کیا، تیری کتاب کیا. پھر ایک سوال یہ بھی ہے نا، جوانی کیسے گزارے، اور جو مال اللہ نے دیا وہ کہاں پہ خرچ کیا، اور اللہ کی اطاعت کہاں کی، شیطان کی اطاعت کہاں کی. یہ آخری سوال کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ختم ہوگا، مرنے والا خود سمجھ جائے گا، عذاب لے کے آنے پوری ٹیم. ادھر ملک الموت چلا، وہاں سے ملائکہ نقالہ سے، منکر و نکیر سے، رحمت کے فرشتوں سے، عذاب کے فرشتوں تک پورا ایک سلسلہ بنا. چنانچہ تیرے باپ کے قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، سارے مرانے طے ہوئے، جو کہ وہ اپنی جوانی میں کوئی اتنا دیندار نہیں تھا، بے دین تھا. چنانچہ عذاب آنا تھا، عذاب کے فرشتے عذاب لے جا گئے. سانپ، بچھو، آگ، کوڑے اور وہ ساری چیزیں جس پہ آپ میرا مذاق اڑا چکے اور اڑائی، دل کھول کے اڑائی اور بار بار مذاق اڑائی. لیکن میں تو پڑھوں گا جو حکم امام. خلاصہ یہ ہے کہ وہ عذاب کے فرشتے آ گئے، جیسے ہی عذاب دینا چاہا حکم خدا گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ یہاں سے. خدا بندہ تیرا حکم ہے وہی کر رہے. کہا نہیں، حکم بدل گئے، میں نے اس پر جنت واجب کر دی ہے. جو ملائکہ نقالہ اس کی روح لے کر وادی برہوت جا رہے تھے، ان کو راستے ہی میں کہا رخ بدلو، وادی السلام میں جاؤ، یہ جنتی بندہ. فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، وجہ پوچھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں. آدم کو سجدے کا حکم آیا، فرشتوں نے خالی وجہ پوچھی، بحث نہیں کی. بحث جس نے کی وہ شیطان بنا. تو خیر کا وجہ بتا دیں کہ بھئی یہ جو جہنمی تھا جنتی کیسے بنا، عذاب کا حقدار تھا رحمت کا حقدار کیسے بنا. کا صرف اس کہ اس کی بیٹی نے میرے دین اور شریعت کا اتنا خیال رکھا کہ باپ مرتے مر گیا، اس نے میرے دین کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھایا. وہ حقیقتاً بھی اور حقیقتاً بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، فقط دین کی وجہ سے. جو بیٹا اور بیٹی میرے دین کا اتنا خیال کرے، میں تو اس سے زیادہ غیرت مند ہوں. میرا فریضہ ہے کہ میں پھر اس کی والدین، اس کے والدین اور اس کی اولاد کا خیال کروں. بیٹی کی نیکی کی وجہ سے باپ کے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا. اچھا یہ بات ہے بہت مشہور، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا اپنی شہرت کی وجہ سے. کہ بھائی ہر ایک کو معلوم ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا، لیکن نتیجہ یہ واقعہ علماء پڑھتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ شوہر کی اطاعت، بغیر اجازت گھر سے نکلنا، وہ میرا موضوع ہے. میں نے تو اس کے لیے پڑھا کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، اکاؤنٹنٹ بنانا، بہترین انجینئر بنانا، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنانا، دین کی قیمت پر. ذرا دیکھیے، دنیا کا بہترین انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہم نے اتنا کمایا تاکہ ہمارے بیٹے کے امریکہ کی ایجوکیشن کی فیس نکل آئے، ہم نے اتنا کمایا تاکہ ہمارا بیٹا انگلینڈ جا کر ایک اچھی ڈگری کما دے، حاصل کر. اگر اسی کا نام انویسٹمنٹ، تو بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کو دیندار بنائیے.
وہ آپ کے کام قبر میں بھی آئے گا اور قیامت میں بھی اور جنت میں بھی. ایک چھوٹی سی بات وقت نہیں, وہ یہ ہے کہ اسلام یہ ساری نیکیوں کے لیے نیت ضروری. نیت. سارا دن آپ کا واقعے سے گزر گیا, روزے کی نیت نہیں تھی, مغرب کے بعد خیال آیا ارے اس سے اچھا تھا کہ میں روزے کی نیت کر لیں, اب نہیں کر سکتے, وقت گزر گیا. اب یہ مثالیں میرے پاس 10 تھی, ٹائم اس وقت 1 منٹ کا بھی نہیں بچا. تو خلاصہ یہ اولاد کی صحیح تربیت اتنی بڑی نیکی کہ بیٹی نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ خدا بندہ میں تیرے دین کا خیال کر رہی تاکہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے, بغیر نیت کے اس نے خالی اپنی ذمہ داری سمجھ کے دین پہ عمل کیا. لیکن یہ اتنی بڑی نیکی کہ اللہ نے بغیر نیت کے اس کے باپ کو بخش دیا. اگر واقعا محنت کر کے گرمیوں میں خون پسینہ ایک کر کے 16 گھنٹے کام کر کے بچے کے امریکہ اور انگلینڈ کی ویزا نکالنے, اس سے زیادہ وقت لگائیے اسے دیندار بنانے. یہی کام آنے والی نیکی ہے. اور جناب آسیہ کی دعا کا ایک بہت اہم پیغام یہ ہے, لیکن اس کے 2-3 بہت اہم پہلو ہمیں اپنے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سیرت میں ملتے. جناب آسیہ کی دعا کا ایک پہلو, لیکن اس کے زیادہ اہم ہے کا چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ میں وہ دعا پڑھی اولاد کے بارے میں. چوتھے امام کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے حقوق اور فرائض, 52 حق بتائے ہیں. اس میں یہ دیکھیے کہ اولاد کا کیا حق والدین پر. تو انشاءاللہ اشرائی سجادیہ ہے, لیکن اب بالکل شہادت کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں, تو اب ہم موضوع کو اسی آیت کے ذہن میں وہاں لے جائیں. مگر تقریر کے بیچ کے ایک جملے سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے منزل مسائل کی جانب آ رہا ہوں. کہا جاتا کہ باپ بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے اور مائیں بیٹوں سے محبت زیادہ کرتی. لیکن یہ اہل بیت کے یہاں کا اصول نہیں. باپ بیٹیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور بیٹوں سے, مائیں بیٹوں سے بھی محبت کرتی ہیں اور بیٹیوں سے. علی کو جتنی محبت زینب سے ہے عباس سے بھی, فاطمہ کو جتنی محبت حسین سے ہے زینب سے بھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بیلنس کرنے کے لیے یہ جملے آتے ہیں کہ جب آقا حسین کہتے ہیں جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. لیکن محبت کے اعتبار سے آپ دیکھیں جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے تھے کس طرح تڑپ کے فاطمہ زہرا جلدی رہتی ہوئی آ کے بیٹھ گئی. شب عاشور ایک جملہ آپ نے اکثر سنا, کیا صاحب امام نے یہ طے کیا کہ رات کا وقت ہے, دشمن اچانک حملہ نہ کر دے تو ہم میں سے کچھ لوگ باری باری سیدانیوں کے اور اہل بیت کے خیموں کا پہرا دیں, باقی عبادت کرے. حسین نے یہ رات عبادت کے لیے لی ہے, باری باری 2-2 گھنٹے. کوئی ایک صحابی اپنی عبادت چھوڑ کے پہرا دے. خیمہ گاہ کا تو منظر ہی بدل گیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اب جو خیمہ گاہ ہے کربلا تو زیادہ نیچرل لک آ گیا. بالکل روضہ امام کے سامنے جو خیمہ گاہ آ گئی یہی تھا اس وقت. کیا روضہ ہے وہاں پہ حسین گھوڑے سے گرے ہیں ذوالجناح سے, کیا خیمہ گاہ ہے وہاں پہ بیویاں ہیں. لیکن عاشور کی سے پہر نہیں, ابھی تو شب عاشور کی بات. ایک راوی یہی تو کہتا ہے جو پہرا دے رہے تھے برے, میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد
خیموں سے حسین نکلے اور مقتل کی جانب چلے اور ایک ایک جگہ بیٹھتے جا رہے ہیں. راوی سوال کرتا جا رہا, ایک جگہ جب یہ پہنچے آخر میں تو اس سے پہلے کہ آقا کو جملہ کہیں, دو عجیب بات ہے اس راوی کو, یہ راوی کیا شہید کربلا شہداء میں سے دو باتیں نظر آتی. پہلی بات, ایسا لگا جیسے اس زمین کی کوئی صفائی کر کے گیا, کنکر ہٹائے گئے, پتھر ہٹائے گئے, کانٹودار جھاڑیاں صاف کی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ لگی کہ جیسے قدم رکھا وہاں پہ اور کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی. راوی نے گھبرا کے دونوں سوال کی. مولا نے کہا یہ وہ جگہ جہاں میں ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ کے گروں گا, اور میری ماں نے پہلے سے آ کے کنکر و پتھر ہٹا دیے. میرا لال جب زمین کربلا پہ آئے, یہ کنکر و پتھر میرے لال کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یہ آواز بھی میری ماں کی ہے جو ابھی سے آ کے یہاں بیٹھ گئی ہے. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا مارا جائے. یہ میدان کربلا, یہ میدان کربلا. اور وہ زندان شام, وہ زندان شام. یزید ظالم ترین آدمی کو ڈھونڈ کے حسین اہل بیت کے قید میں رکھا, ظالم ترین جس کے سینے میں پتھر تھا پتھر. مگر اہل بیت کی مظلومیت آہستہ آہستہ اسے بدلنے لگی. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اہل بیت کا شیعہ تو نہیں بنا, لیکن مظلومیت کو دیکھ کے چاہنے والا بن گیا. ایک دن مولا سجاد کے پاس وہ زندانی, وہ جیلر, وہ قید خانے کا نگہبان, وہ داروغہ آیا اور کہا فرزند رسول آپ کو یہ بھی معلوم جب آپ یہاں آئے تھے تو میں کتنا آپ کا دشمن تھا اور ظلم کرنے والا, اور مولا یہ بھی پتا ہے کہ میں کتنا آپ کو پسند کرتا ہوں. لیکن مولا ایک درخواست, آپ لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ یزید میرے سارے گھر والوں کو, میرے بچوں کو, میرے گھر کی عورتوں کو قتل کرا دے. مولا سجاد نے کہا کہ آج تک دشمن کو بھی ہم سے شکایت نہیں ہوئی. تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے کوئی شکایت ہو گئی ہے, کیا شکایت؟ کہا مولا میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو سہولت دیتا ہوں, مگر ہوتا ہی ہے کہ آدھی رات کو کوئی بیوی قید خانے سے نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ساری رات سڑک پہ بیٹھ کے ماتم کرتی رہتی. یزید کو پتا چل گیا میرا زن بچہ کولو میں پلوا دے گا. مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا, جب شام کو مغرب سے پہلے تو جاتا تو اپنے ہاتھ سے قفل لگا کے دروازہ نوک کر کے جاتا, صبح کو جب فجر کے بعد آتا اپنے ہاتھ سے قفل کھلتا, ساری رات جو دروازے بند اور اس میں قفل لگا ہوا تو اگر کوئی جانا بھی چاہے باہر تو کیسے جا سکتا. چکرا گئے, یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے. مولا نے کہا رات کو دروازہ بند ملتا ہے یا اب بند ملتا, تو تجھے یہ کیسے دھوکا ہوا کہ ہمارے گھرانے کی کوئی بیوی جاتی؟ کہا کہ مولا اس لیے دھوکا ہوا, ان کا ویسا ہی لباس ہے, سر سے پیر تک سیاہ پوش, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات ان کے وہی ماتمنوہے ہیں جو سارا دن میں یہاں سنتا ہوں, وہی آواز آتی ہے, آئے میرا حسین, آئے میرا عباس, آئے میرا اکبر, آئے میرا قاسم, آئے میرا اصغر, وہی نام. مولا نے کہا اچھا آج اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا. مولا امام وقت سجاد کو معلوم ہے کہ وہ بیوی کون ہے, لیکن ایک مرتبہ کا بلا لینا. قید خانے میں عاشور کس سے پہلے حسین نے زینب کی ایک ذمہ داری لگائی, زینب میں جا رہا ہوں, اب میرا سجاد تیری حفاظت میں ہے, تو آج سے سجاد کی محافظ ہے, نسل امامت کو بچانا تجھے ہے. چنانچہ زینب نے دیکھا ظالم یزید کا ظالم نگران اتنی دیر میرے بیٹے سے بات کرتا رہا, جیسے ہی سجاد قید خانے میں آئے زینب نے تڑپ کے کہا بیٹا خیریت تو ہے, یہ اتنی دیر کیا بات کرتا رہا؟ مولا نے ساری کیفیت بتائی. زینب نے حیران ہو کر کہا سجاد وہ کون بیوی ہے؟ اب اگر وہ بیوی
بھی نظر آئے تو اکیلے نہ جانا، مجھے ساتھ لے کے جانا۔ آدھی رات کا وقت ہے، شب عاشور، میدان کربلا میں جہاں حسین گرنے والے ہیں زلزلہ سے، وہاں پہ فاطمہ بیٹی بھی ماتم کر رہی ہے۔ اور آئیے زندان شام، آدھی رات کا وقت ہے، ایک بار وہ زندانی دوڑا دوڑا آیا، مولا ذرا چلے میرے ساتھ باہر اور خود دیکھ لے۔ مولا نے آواز دی، پھوپھی اماں وہ بی بی آ گئی ہے، آئیے میرے ساتھ چلے۔ سجاد و زینب پھوپھی اور بھتیجا زندان سے باہر آئے۔ ایک مرتبہ سجاد زندانی کو لے کے دور چلے گئے، بہت دور، اور زینب قریب آئی۔ پہلے تو سر سے پیر تک سیاہ پوش نقاب پوش معصمہ کو دیکھ کے کہا، بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی۔ کربلا میں جب سے میرا ماں جایا حسین مارا گیا، کوئی حسین کا ماتم کرنے والا نہ تھا، آپ نے میرے لوٹے گھر کا ماتم کیا۔ نماز کے پیچھے سے آواز آئی، ارے اگر اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ زینب گھبرا گئی، بی بی یہ آواز جانی پہچانی ہے، یہ آواز میں نے پہلے سنی ہے، ذرا اپنا تعارف کرائیے آپ کون ہے؟ کوئی قریب نہ تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میری دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا میرے سامنے بیٹھی بھی ماتم کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، زینب گھبرانا نہیں، ہر منزل پہ میری ماں۔ جنت البقیع سے کربلا، کربلا سے شام، طالب کے دربار، زندان شام، ہر جگہ تیری ماں تیرے۔ خداوندہ مسائل اہل بیت، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا، حسین کی شریکت الحسین ام المصائب بیٹی زینب کبریٰ کا واسطہ، جو مومنین و مومنات آج کی مجلس میں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور اولادوں کو خرافت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ سب عذاب میں ہونے والوں کو غم حسین کے سوا دنیا آخرت کا کوئی غم نہ ملے۔ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما۔ سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزگار اور روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہر مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ جب